والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی، ذمہ داران جماعت اور شہر جے پور اور راجستھان کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور محترم خواتین، میں سب سے پہلے آپ سب کو، جے پور کے شہریوں کو، راجستھان کے شہریوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ سینٹر صرف جماعت اسلامی ہند کا سینٹر نہیں ہے، جیسا کہ ابھی غازی صاحب نے واضح فرمایا، یہ آپ سب کا مرکز ہے۔ ہماری کوشش یہی ہے، جماعت کے ذمہ داروں کی کوشش یہی ہے کہ یہ رشد و ہدایت کا مرکز بنے، اقامت دین کا پیغام یہ سارے انسانوں کے لیے ہے، اس کے مخاطب سارے انسان ہیں۔ جماعت اسلامی ہند یہ تحریک یہ تمام انسانوں کے لیے برپا کی گئی تحریک ہے، اس کے بھی مخاطب سارے انسان، سارے شہری ہیں۔ اس لحاظ سے جماعت کا جو مرکز ہوگا وہ کوئی پارٹی آفس نہیں ہے، وہ کسی آرگنائزیشن کا مرکز نہیں ہے، بلکہ وہ سارے انسانوں کا مرکز ہے۔ وہ ایک پیغام کا مرکز ہے، ایک تحریک کا مرکز ہے، تبدیلی کے ایک خواب کا سرچشمہ ہے، رشد و ہدایت کا مرکز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری توقعات کی تکمیل فرمائیں، اس مرکز کو ایسا ہی مرکز بنائیں۔ محترم سامعین، جماعت اسلامی ہند یہ امت مسلمہ کو اس کی ذمہ داری یاد دلانے کے لیے، اس ذمہ داری پر ساری امت کو متحرک کرنے کے لیے وجود میں آئی تحریک ہے۔ امت مسلمہ، مسلم امت، یہ کسی کمیونٹی کا نام نہیں ہے، کسی ریس کا، کسی فرقے کا، کسی سامپردائے کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ یہ امت یہ خاص آبجیکٹیو کو لے کر، ایک خاص ادیش کو لے کر، ایک خاص مقصد کو لے کر برپا کی گئی امت ہے۔ جس کام کے لیے پروفیٹس آئے، پیغمبر آئے، اللہ کے نبی آئے، اب وہی کام اس امت کو کرنا ہے ساری دنیا میں۔ پیغمبروں کا کام کیا تھا؟ پیغمبروں کا پہلا کام یہ تھا کہ وہ انسانوں کو اللہ کی طرف، خدا کی طرف بلاتے تھے، ایک خدا کی بندگی کی دعوت دیتے تھے، ایک خدا کی بندگی، اور اس کی بنیاد پر سارے انسانوں کی مساوات کا نظریہ، ان کی ایکوالٹی کا نظریہ، ان کے درمیان کوئی بھید بھاؤ نہ ہو، ان کے درمیان کوئی اونچ نیچ نہ ہو، کوئی ایکسپلائٹیشن نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو، کوئی ناانصافی نہ ہو، تو سارے انسان بھائی بھائی بن کر ایک خدا کی بندگی کریں، ایک خدا کی اطاعت کریں۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی اسلام کا سندیش، اسلام کا میسیج ہے۔ اسلام کی ساری ٹیچنگز میں بھی آپ کو یہی میسیج ملے گا، اور آپ دیکھیے کہ اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کے ذریعے بھی یہی میسیج، یہی سندیش، یہی پیغام یہ یاد دلایا جاتا ہے۔ نماز میں آپ سب کھڑے ہوتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملا کر، ساری اونچ نیچ تفریق کو ختم کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم سب برابر ہیں، ہم سب ایک ہیں، سارے انسان ایک ہیں۔ پھر سب مل کر کیا کرتے ہیں؟ سب مل کر خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، اور ہم سب کی رسپانسبلٹی، ہم سب کی ذمہ داری، ہم سب کا کرتوے، ہم سب کی ڈیوٹی، ہم سب کا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے ایک خدا کی بندگی کریں۔
اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اس کی مرضی کی پابندی کریں، اس کی مرضی کے مطابق یہ زندگی گزاریں۔ روزہ ہے، روزے میں ہم صبح سے شام تک کھانے پینے سے رکتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ کا ڈر پیدا کرتے ہیں، اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں، اللہ کے لیے تکلیف برداشت کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور دوسری طرف اپنے بھوکے پیاسے انسانوں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، ان کا درد محسوس کرتے ہیں۔ زکوٰۃ میں آپ مال نکالتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن خرچ کرتے ہیں انسانوں پر، انسانوں کی ضرورتوں پر۔ حج میں ایک اللہ کی دعوت پر دنیا کے سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں، لیکن وہاں جمع ہو کر جو میسج کنوے ہوتا ہے وہ ہیومن ایکوالٹی کا، انسانی مساوات کا، انسانی برابری کا سندیش ہوتا ہے۔ تو یہ اسلام کا کور میسج ہے، جس کو اسلام کی ساری عبادتیں ہم کو بار بار یاد دلاتی رہتی۔ یہی جماعت اسلامی ہند کا میسج، یہی ساری امت مسلمہ کا میسج ہے، جس کو جماعت اسلامی ہند یاد دلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو جماعت اسلامی ہند گزشتہ 75 برس سے اس وقت یہ سینٹر کا افتتاح اتفاق سے ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب جماعت اسلامی ہند کی تاسیس کو 75 برس 75 ایئرز مکمل ہو رہے ہیں۔ سارے ملک میں 75 ایئرز کی مناسبت سے مختلف پروگراموں کا انعقاد ہو رہا ہے۔ تو گزشتہ 75 برسوں سے جماعت اسلامی ہند اسی بات کی کوشش کر رہی ہے کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت اور اس کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان مساوات قائم ہو، ان کو انصاف ملے، انجسٹس کا خاتمہ ہو، ناانصافی کا خاتمہ ہو، ظلم کا خاتمہ ہو، لوگوں کے مسائل حل ہوں، لوگ ان کے دلوں کے اندر سچی ایمانداری پیدا ہو، خدا کا خوف پیدا ہو، اور خدا سے ڈرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ لوگ زندگی گزاریں۔ انہی بنیادوں پر ایک ایک انسان بھی بنے، ہمارا پورا سماج بھی بنے، اور ہماری ویوستھا، ہمارا نظام، اس کی تعمیر بھی انہی بنیادوں پر ہو۔ انسانوں کے درمیان عدل کی بنیاد، نیائے، جسٹس، ان بنیادوں پر اس ویوستھا کی تعمیر ہو۔ اسی کے لیے جماعت اسلامی ہند مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ ہماری جماعت کی ساری ایکٹیویٹیز وہ اسی مقصد، اسی ادیش کو لے کر ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جماعت کے علاوہ اس ملک میں الحمدللہ جماعت کے زیر انتظام، اس کے مینجمنٹ میں، اس کے افراد کے مینجمنٹ میں بہت سے اور انسٹیٹیوشنز، بہت سی اور آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں۔ مختلف ہندو، سکھ، عیسائی، مسلم، ان سب بھائیوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے، کمیونل ٹینشنز کو ختم کیا جائے، فرقہ پرستی کو ختم کیا جائے، آپس میں محبت کو فروغ دیا جائے۔ اس کے لیے کئی ادارے کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارے درمیان مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے کیتھولک چرچ کے فادر اور دوسرے رہنما وہ یہاں تشریف لائے اس سینٹر کے افتتاح کی تقریب میں۔ جماعت کے مختلف پروگراموں میں اس طرح مختلف مذاہب کے لوگ، ذمہ دار لوگ شریک ہوتے رہے، اور ان رہنماؤں کے ساتھ، ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر پورے ملک میں یہ کوشش ہے کہ فرقہ پرستی، نفرت، ظلم، زیادتی، ان سب کا خاتمہ ہو۔ اس کے لیے بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں، بہت سے ادارے اس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کو سالو کیا جائے۔ لوگ غریب ہیں، پور ہیں، ان کی پاورٹی دور کی جائے۔ لوگوں کو آسانی سے قرضے نہیں ملتے اپنے بزنس کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، ان کو انٹرسٹ فری، سود سے پاک، جو اسلامی ارتھ ویوستھا کا ایک بہت ہی اہم ملیہ ہے کہ جو قرضے ہیں وہ سود سے پاک ہونے چاہیے، تو سود سے پاک قرضے فراہم کرنے کے لیے ادارے قائم کیے گئے ہیں، پاورٹی ایلیویشن کے لیے ادارے قائم کیے گئے ہیں، لوگوں کو روزگار ملے، ان کو امپلائمنٹ ملے، اس کے لیے بہت سے انسٹیٹیوشنز قائم کیے گئے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز قائم کیے گئے ہیں، نوجوانوں کی، طلباء کی، ودیارتھیوں کی، اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشنز ہیں، وہ پورے ملک میں کام کر رہی ہیں۔ ہماری بہنوں کی، خواتین کی تنظیمیں ہیں، لڑکیوں کی تنظیمیں ہیں،
وہ پورے ملک میں کام کر رہی ہیں. کئی ادارے اس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں کہ سماج میں امن و امان رہے, جسٹس رہے, پیس اور جسٹس کے لیے ادارے کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا قافلہ ہے جو ایک پوری تحریک کو لے کر چل رہا ہے. زندگی کے ہر شعبے میں, ہر میدان میں انصاف قائم ہو, ہر میدان میں اللہ کی ہدایت کی پیروی ہو, ہر میدان میں لوگ خدا کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں. یہ گویا ایک آندولن, ایک موومنٹ ہے جو پورے ملک میں جاری ہے. تو میں نے یہ مختصر تعارف جماعت کا اس لیے کرایا کہ ہم پر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ سینٹر کس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے. ہمارے دوست محترم قاضی صاحب نے بہت اچھی بات, بڑی اہم بات کہی ہے کہ یہ سینٹر, یہ عمارت, یہ بلڈنگ, یہ جسم ہے اور اس کی روح, اس کا سول, اس کی جان, یہ جماعت اسلامی ہند کے مقاصد ہیں, اس کے ادیش ہیں, اس کے آبجیکٹیوز ہیں. تو وہ آبجیکٹیوز کیا ہیں, وہ ادیش کیا ہیں, یہ میں نے بہت ہی بریفلی آپ کے سامنے رکھا ہے. تو محترم بزرگوں اور دوستو, انہی ادیشوں کو لے کر, انہی مقاصد کو لے کر انشاءاللہ اس سینٹر میں کام انجام دیے جائیں گے. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ان کاموں میں آپ سب شامل ہوں. یہ کام اگین میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی ہند یہ کوئی معروف معنوں میں پارٹی نہیں ہے, آرگنائزیشن نہیں ہے, یہ پوری امت کی تحریک ہے. امت کا ہر فرد وہ اس کا ممبر ہے, آپ اس کا حصہ ہیں, اس کا جز ہے, اس کا پارٹ ہے. یہ مقصد بھی آپ ہی کا مقصد ہے, پوری امت کا مقصد ہے. ابھی ربانی صاحب نے قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت پڑھی, کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پارٹی کو, کسی آرگنائزیشن کو, کسی جماعت کو مخاطب نہیں کیا ہے, ساری امت کو مخاطب کیا ہے کہ ساری امت کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ معروف کے فروغ کے لیے کھڑی ہو, منکرات کو ختم کرنے کے لیے, برائیوں کو ختم کرنے کے لیے, ظلم کو ختم کرنے کے لیے کھڑی ہو. کونوا قوامین بالقسط, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امت کو حکم دیا ہے کہ سارے مسلمان, اسلام کے ماننے والے وہ جسٹس کے لیے, نیائے کے لیے, انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہوں, انصاف کے علمبردار بنے, انصاف کے فلیگ بیئرر بنے. یہ سارے مسلمانوں کو حکم ہے. تو جماعت جن ویلیوز کو لے کر, جن آبجیکٹیوز کو لے کر, جن مقاصد کو لے کر کام کر رہی ہے, وہ آپ سب کے مقاصد ہیں, آپ سب کے کام ہیں, آپ سب کی ایکٹیویٹیز ہیں, وہ ہم سب کے جیون کا, ہم سب کی زندگی کا اصل مقصد ہے. تو اس لیے میری خواہش ہے, میری گزارش ہے آپ سب سے کہ اس آندولن کا آپ سب پارٹ بنیں, آپ سب اس کا حصہ بنیں. جس میدان میں بھی آپ کو دلچسپی ہے, اگر آپ طالب علم ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, تو اسٹوڈنٹس کے کاموں میں آپ حصہ لے سکتے ہیں. اگر آپ وکیل ہیں تو آپ عدالتوں میں انصاف کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر ہیں تو ایک بہتر ہیلتھ سسٹم, سواستھ ویوستھا وہ راجستھان میں پروان چڑھے, اس کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی بہت سے ادارے یہاں راجستھان میں, پورے ملک میں کام کر رہے ہیں. ان اداروں کا آپ پارٹ بن سکتے ہیں. آپ خاتون ہیں, الحمدللہ خواتین میں ہماری تحریک اب ایک بہت ہی طاقتور, بہت ہی مضبوط تحریک بن چکی ہے. یہاں اتنی بڑی تعداد میں خواتین کی موجودگی, یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ خواتین بڑے پیمانے پر اس آندولن کا, اس تحریک کا پارٹ بن رہی ہیں, اور بھی خواتین اس کا پارٹ بنے. تو یہ پوری امت کی آواز ہے, پوری امت کی تحریک ہے, اور آپ سب کو اس کا حصہ بننا چاہیے. یہ سینٹر آپ سب کا سینٹر ہے. تو اگر ہم سب اس کو اپنا سینٹر سمجھیں اور اس آندولن کو, اس کے مقاصد کو, اس کی آبجیکٹیوز کو اپنے آبجیکٹیوز قرار دیں, تو انشاءاللہ یہ سینٹر پورے راجستھان میں ایک نئی روشنی پھیلانے کا ذریعہ بنے گا, ایک نئی صبح کے طلوع کا ذریعہ بنے گا. اور جن لوگوں نے آج سے 40 سال پہلے, 50 سال پہلے سینٹر کا خواب دیکھا, ان کا خواب یہی تھا کہ یہ سینٹر پورے راجستھان میں ایک تبدیلی کا مرکز بنے, ایک چینج کا مرکز بنے, ایک نئے راجستھان کی یہاں بنا ڈالی جائے, ایک نئی سوسائٹی کی یہاں بنا ڈالی جائے.
تو میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے سینٹر کی تعمیر میں، مجھے معلوم ہے کہ اس سینٹر کی تعمیر میں آپ سب کا، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی، اور جو لوگ یہاں تشریف نہیں لا سکے ان کا بھی، راجستھان کے شہریوں کا بڑا غیر معمولی رول ہے۔ آپ سب نے ہر طرح سے اس کو تعاون پیش کیا ہے، لیکن ابھی آپ کا کام مکمل نہیں ہوا ہے۔ غازی صاحب کے الفاظ میں یہ صرف جسم کی تعمیر کا کام ہے۔ جس طرح آپ نے جسم کو تقویت دی ہے، اسی طرح روح کو بھی تقویت دیجئے، سول کو بھی تقویت دیجئے۔ اس کے مقاصد کو اور جو تحریک اس سینٹر سے برپا ہو رہی ہے، اس تحریک کو بھی آپ اسی طرح مضبوط کیجئے جس طرح آپ نے سینٹر کی تعمیر میں بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آپ کا تعاون جماعت کے مقاصد کے لیے اور اس سینٹر سے اٹھنے والی آواز کے لیے، اس سینٹر سے اٹھنے والی تحریکات کے لیے ہر ممکن تعاون انشاءاللہ آپ کا حاصل رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن حضرات نے بھی اس سینٹر کی تعمیر میں تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازے، اسے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور یہاں جو بھی نیکی اور خیر کے کام ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ان کا حصہ مقرر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سینٹر کو صحیح معنوں میں رشد و ہدایت کا مرکز بنائے، یہاں سے تبدیلی کی لہر پھوٹے اور پورے راجستھان میں تبدیلی، چینج اور ایک بہتر سماج کی تشکیل کی راہیں یہاں سے ہموار ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔